جیسے کہ 31 دسمبر ہے اور جارجرین کیلنڈر کے حساب سے سال کا آخری دن ہے اور نئے سال کی آمد پر مختلف قسم کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا نیا دن تو نہیں ہے، تو کیا اس کو منانا صحیح ہے اور اس کی ممانعت تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام نے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان مہینوں کے نام سے ہمیں ایک مستقل سال دیا ہے اور انہی پر اسلامی عبادتیں ہیں، جیسے رمضان ہے، حج ہے، اور جو بھی اسلام کے احکام ہیں، یا سال گزرنے پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اسلامی سال سے مشروط ہیں، یعنی ان کا تعلق اسلامی سال سے، انگریزی سال سے جس کو یعنی گوروں کا سال کہا جاتا ہے یا عیسائی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس سے نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی اگر دوسرے کیلنڈر کو استعمال کرتا ہے تو اس کیلنڈر کا استعمال کرنا ہی حرام یا ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورج اور چاند اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور زمین جب سورج کے گرد ایک دور مکمل کرتی ہے تو اس کو انگریزی سال سے تعبیر کیا جاتا ہے، شمسی سال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی عبادتیں جتنی ہیں اور جو بھی اسلامی احکام ہیں وہ بہرحال اسلامی سال ہی سے چلیں گے، وہ انگریزی سال سے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر انگریزی سال سے کوئی تاریخیں چلانا چاہے، جیسے کہ آج دنیا میں میجورٹی اسی پر عمل کر رہی ہے، تو اس کی بھی شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ انگریزی سال کو منانا کیا ٹھیک رہے گا جبکہ وہ انگریزی ہے، اسلامی نہیں ہے، تو دیکھیں منانا تو اسلامی سال کا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ سال منانا ہوتا کیا ہے اور کس بیس پہ منایا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں خوشی کے دن بھی بتائے، اور اسلام نے جو 2 عیدیں ہمیں دی ہیں ان میں حقیقت میں خوشی ہوتی ہے، کوئی کام ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے کمپلیٹ کیے آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ بقرعید کے دن قربانی کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے، گوشت ملتا ہے، روحانی فائدہ بھی ہے کہ عبادت ہوئی ہے، اور عید جو عید الفطر ہے اس میں بھی جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ جسمانی یہ کہ آپ کو ایک رمضان کے روزے کی چھٹی مل گئی، اب آپ کو روزے ختم ہو گئے، کھانے پینے کی چھٹی مل گئی۔ روحانی فائدہ یہ کہ آپ سے اللہ نے بہت بڑی عبادت لی ہے۔ تو یہ جو سال شروع ہونے کی خوشی ہے، یہ ایک عجیب سی چیز ہے، یعنی اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، بلکہ یہ فکر کا موقع ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس پہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، تو یہ بالکل ہی ایک عجیب سی چیز ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 2022 میں انہوں نے مر جانا ہے، کیونکہ وہ زندگی کے جتنے سال لے کر آئے تھے ان میں سے 1 اور سال کم ہو گیا، تو وہ خوشی منا رہے ہیں 2022 شروع ہو رہا ہے، حالانکہ اب تو آپ کا آخری اسٹیشن شروع ہو رہا ہے۔ یعنی ایک پھانسی کے پھندے پہ اگر آپ کسی کو لے کے جا رہے ہیں اور کراچی سے اس کو آپ پشاور کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو جیسے جیسے اسٹیشن کم ہوں گے وہ اس کو سیلیبریٹ تھوڑی کرے گا کہ جی اب چونکہ میں ملتان پہنچ چکا ہوں تو 3 مٹھائی کے ڈبے جناب کھائے جائیں اور کھلائے جائیں، کیونکہ میں قریب پہنچ چکا ہوں پشاور کے، تو بھائی وہاں پھانسی کے پھندے پہ اس کو چڑھایا جانا ہے۔ تو جیسے جیسے ہمارا ٹائم گزرتا ہے، سال گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، ہماری زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں، تو اس کو چاہے وہ اسلامی سال ہو چاہے وہ انگریزی سال ہو، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، یہ اللاجیکل کام ہے۔ ہاں، یہ اس طور پہ اس کو منانا کہ ہم ایک نیا عزم کریں، ایک نیا جوش پیدا کریں اپنے اندر کہ ہماری زندگی کے ایام میں 1 اور سال ختم ہو گیا، تو جو پچھلے سال ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم یہ عزم کریں کہ آئندہ سال نہیں کریں گے، اور جو پچھلے سال ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آئندہ ان کو اور ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر منانے کا اس طرح کا کوئی تصور ہے، پھر تو چاہے اسلامی ہو چاہے انگریزی ہو ضرور منانا چاہیے، لیکن جس طرح سے آج کل منایا جا رہا ہے یہ بالکل ایک اللاجیکل کام ہے، نہ اس کو شریعت اس کو اپریشیٹ کرے گی اور نہ عقل اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے عمارتوں پر اور گھروں پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ آج کل تو LED لائٹس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور روشنی کو زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں لوگ دیے اور مختلف طریقوں سے جہاں پر آگ کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ آج بھی کئی لوگوں نے یہ سوال آپ کے لیے بھیجا ہے، کیا اس سے کوئی ہمارا اپنا جو اسلامی تشخص ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اگر ہم اس طرح سجاوٹ کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں؟ کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیے جلانا، چراغا کرنا شاید یہ ان کا طریقہ ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی کریں۔ دیکھیں، دیے جلانا میرا نہیں خیال کہ آگ کی عبادت کرنے والوں سے مشابہت ہے اس میں، وہ دیے جلاتے ہیں وہ عبادت کرنے کے لیے، اگر کوئی چراغاں کرنے کے لیے دیے جلاتا ہے تو وہ دیا الگ قسم کا دیا ہے، تو اس کا اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، یہ سوال پھر میں اٹھاؤں گا کہ اس میں دیے جلانا
یعنی اس دن کو منانے کے لیے خوشی منانا کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے, یہ کام اللاجیکل ہے. چاہے وہ لائٹنگ کر کے ہو, چاہے وہ مٹھائی بانٹ کے ہو, چاہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر ہو. تو یہ چیز اس میں یعنی دیکھنے کے لائق ہے کہ آپ ایک اللاجیکل کام کیوں کر رہے ہیں. نئے سال کی آپ کو کس بات کی خوشی ہو رہی ہے, کہ یعنی آپ کو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ پرانا سال گزر گیا, تو جو چیز گزر گئی وہ تو اچھا گزرے برا گزرے, اس کا تو وہ تو کہتے ہیں نا, گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. ہمیں اگر فیوچر کا پتہ چل جائے نا کہ اگلا سال بھی ہمارا عافیت سے گزرے گا, پھر تو ہم خوش ہوں. یہ تو یعنی فیوچر کی خوشی منا رہے ہیں یا پاس کی منا رہے ہیں, یہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا. واللہ عالم اس کا لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں منا رہے ہیں. اور ان میں بہت سے ایسے لوگ منا رہے ہوں گے جن کے بارے میں 2022 میں ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا قدرت کی طرف سے, کہ وہ جتنے دن لے کر آئے تھے دنیا میں وہ ختم ہونے والے ہیں, ان کے جتنے سال لائے تھے ختم ہونے والے ہیں. تو آپ پاس ہو جاتے ہیں امتحان میں, خوشی منائیں. آپ سمجھ میں آتا ہے, یہ آپ کی شادی ہوئی ہے آپ ولیمہ کر کے خوشی منائیں, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کی کوئی ترقی ہو گئی ہے, جاب لگ گئی ہے, آپ دعوت کریں خوشی منائیں, یہ سب چیزیں لاجک کی ہیں. چاہے وہ خوشی چراغا کر کے منائیں یا آپ مٹھائی بانٹ کے منائیں یا دعوت کر کے منائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ بہرحال ایک اللاجیکل کام ہے کہ نیا سال آ رہا ہے تو آپ اس میں چراغاں کرنا شروع کر دیں یا خوشیاں منانا شروع کر دیں. یہ اللاجیکل کام ہے جس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے اور مزاج شریعت کے بھی خلاف ہے, کیونکہ زندگی کے ایام گزرنے پر ہمیں اپنے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے. اور جو ایام گزر گئے اس میں ہم نے اگر غلط کیا ہے تو ہمیں اس پہ استغفار کرنا چاہیے, اچھا کیا ہے تو اللہ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے. چراغاں کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا, لیکن اس کو آگ کی پوجا کرنے والوں سے تشبیہ دینا میرا خیال ہے یہ بات تکلف ہے اس میں بہت زیادہ, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا جی, اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن میں موسیقی اونچی آواز میں لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ گھروں میں ہو یا گاڑیوں میں. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. نئے سال کی آمد کو منانا, اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرف, لیکن دوسری طرف ایسے طریقے استعمال کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں, جس طرح کی موسیقی نیو ایئر کے موقع پہ لوگ سنتے ہیں, اس کے تو ناجائز ہونے میں میرا خیال ہے کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. بالکل ایک بیہودہ انداز ہوتا ہے, لوگ روڈوں پہ موسیقی کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں, اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض جگہوں پہ شراب بھی پی جانے لگی ہے. تو وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, آپ قبر سے مزید قریب ہو گئے, اور آپ اس طرح سے موسیقی کی دھنوں پہ ناچ رہے ہیں. یہ بات بالکل یعنی افسوس کی بات ہے یہ. اور موت کا فرشتہ بھی شاید ہنس رہا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی قبر کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں. اور لوگوں کے آرام کا خیال نہ کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری حصہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز اگر راستے میں پڑی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں. یعنی اگر آپ اس کو نہیں ہٹاتے تو آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہیں. تو راستے میں تکلیف دینا لوگوں کو, یہ تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہ ہوا پھر. یعنی اگر ایک چیز تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ وہ اٹھاتے نہیں ہیں راستے سے, تو ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکتا ہے وہ کیسے مومن ہوگا؟ تو تکلیف دہ چیز صرف کانٹا نہیں ہوتا, بلکہ تکلیف دہ چیز روڈ بلاک کرنا بھی ہے, تکلیف دہ چیز گزرنے والوں کے لیے کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرنا, یہ سب چیزیں تکلیف دہ چیز میں داخل ہیں. موسیقی اتنی بلند آواز سے لگانا کہ لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو, فائرنگ لوگ کرتے ہیں, اس فائرنگ کے دوران کتنی ہلاکتوں کے کیس آئے ہیں, کتنے ہارٹ پیشنٹ گھبرا جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مومن کی فہرست سے خارج کیا ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسی گھڑی کی سوئی میں 12 بجتے ہیں تو لوگ فائر فاکس کرنا, پھل جھڑیاں جلانا, پٹاخے اور ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائیں, یہ بھی آج کل بہت ہوتا ہے. یہ میں نے ابھی جو آپ نے سوال پوچھا نا, اس کے جواب میں اس کا بھی تذکرہ آ گیا کہ آتش بازی تو شریعت میں ویسے ہی پسندیدہ کام نہیں ہے, اور پھل جھڑیاں اور اللاجیکل کام ہے, کوئی خوشی کا موقع ہے نہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں خامخواہ میں. تو اور اس میں جو کمزور دل لوگ ہیں وہ واقعی بہت پریشان ہوتے ہیں, بچے بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے یہ سب چیزیں. اور ہوائی فائرنگ سے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, نقصانات بھی ہوئے ہیں, اور بہت سا غیر قانونی اسلحہ ہوتا ہے جو لوگ اس دن چیک کر رہے ہوتے ہیں, دہشت گرد اپنے اسلحوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری گن صحیح چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی. عام دنوں میں تو آپ جب فائر کرتے ہیں فوراً پولیس پہنچ جاتی ہے, جب یہاں سبھی فائر کر رہے ہوتے ہیں
पुलिस किस किस को जाके पकड़ेगी। तो ये सब चीज़ें अगर कोई भी, मैं समझता हूँ किसी भी अक्लमंद को बिठा के मशवरा लिया जाए तो कोई भी इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये इस साल का जो इख्तिताम है, नए साल का आगाज़ है, तो लोगों को अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगनी चाहिए? क्योंकि ये 2 साल जो है बड़ी सख्ती के गुजरे हैं, हमें नए साल का आगाज़ किस नियत से, किस दुआ से करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये करने का काम है। नए साल पे हमें ये करने का काम है कि गुज़श्ता साल हमने क्या तीर मारा है। वो मैं अक्सर एक चुटकुला भी सुनाता हूँ ना ऐसे मौके पे लोगों को, कि एक बूढ़ा आदमी कहीं चलता हुआ जा रहा था, अचानक उसको ठोकर लगी ना, तो ठोकर लगी, बेचारे को ज़रा सी ठोकर लगी तो गिरने लगा, तो फ़ौरन अफसोस से कहते हाय जवानी, यानी हाय जवानी में तो ऐसी ठोकरों से हम गिरते नहीं थे, तो फ़ौरन कहते हैं हाय जवानी। फिर एकदम आहिस्ता से कहता है भाई जवानी में तूने कौन सा तीर मार लिया था। तो यही बात है कि हमने माजी में कौन सा इतने तीर मारे हैं, कौन से इतने हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमारा मुल्क कौन सा इतनी तरक्की की राह पे गामजन हुआ है, कौन सा हमने महंगाई पे काबू पा लिया है, और कौन से हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसे 25-30 और साइंसदान पैदा कर दिए हैं। तो जो हम अब खुशी मना रहे हो कि बहुत अच्छा गुजर गया और अगला साल अब हमें यकीन है कि इससे भी अच्छा गुजरेगा, तो जो करने का काम है वो यही है जिसका आपने इस सवाल में जिक्र किया। वो यही है कि हमें दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, जो कोताहियाँ हमसे माजी में हो चुकी हैं, हम तुझसे अहद करते हैं कि हम आइंदा वो काम नहीं करेंगे, और अब तक जो हो चुका, हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है, तूने हमें मोहलत दे दी है मज़ीद, तो ऐ अल्लाह अब हम तुझसे अहद करते हैं कि हम अगला साल इंशाअल्लाह माजी वाले साल से अच्छा गुजारेंगे। और इसमें अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें इस नीयत पे कायम रहने की तू हमें तौफीक दे। तो ये इनफरादी सतह पे भी हमें ये करना है और इज्तिमाई सतह पे भी, यानी मिन हैसुल कौम भी अपने आप को हम सबको तब्दील करना चाहिए, और हर आदमी इनफरादी तौर पर भी अपने गिरबान में झांक के देखे कि मैंने जो कुछ माजी में किया है, जो बुराइयाँ मुझसे हुई हैं वो मैं आइंदा नहीं करूँगा, और जो अच्छाइयाँ मुझसे हुई हैं इंशाअल्लाह वो मैं आइंदा कंटिन्यू करूँगा। तो अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें इन अच्छाइयों पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। जब हम ये नियत करेंगे तो अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जो कौम अपने आप को तब्दील करना चाहती है अल्लाह उसे तब्दील कर देते हैं, और जो चाहती नहीं है तो अल्लाह की आदत है कि फिर अल्लाह उसे तब्दील नहीं करते। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ तब्दीली आएगी कि हम ये अज़म करें कि इंशाअल्लाह ये जो 2022 का साल शुरू होने वाला है ये हम इंशाअल्लाह अच्छे जज्बे के साथ गुजारेंगे और उन कोताहियों को रिपीट नहीं करेंगे जो हमसे माजी में हो चुकी हैं।